الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام، علماء کرام، جتنے بھی مہمان آج دور و نزدیک سے چل کر آقا کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہوئے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ محفل پاک میں جتنے ادب کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس بندے کو اللہ پاک کی ذات نے اس دنیا کے اندر جو بھی مقام عطا فرمایا اس میں مین کردار ادب کا ہوتا ہے۔ ہم کتنے اولیاء کے واقعات سنتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا۔ کمال ادب پہ آپ نے کیا فرمایا، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی است۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی زبان کو ایک بار، دو بار، 5 بار نہیں، 1000 مرتبہ غسل دوں، اپنی زبان کو 1000 مرتبہ دو ڈالوں، آقا پانی سے بھی نہیں، عطر اور گلاب سے غسل دوں، یا رسول اللہ میری زبان تو پھر بھی آپ کا نام لینے کے قابل نہیں ہے۔ وہ ایسے کمال ادب والے لوگ تھے۔ اللہ ہمیں ادب کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کریم کے اندر کامیابی کے معیار کو بیان فرمایا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہو وہ ایمان والا، ہم کریں گے کیا؟ اسے تر و تازگی والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی مرد اللہ کی بارگاہ میں نیکی کا کام کر رہا ہے، گھر میں رہنے والی خواتین شرعی پردے کے عالم میں رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ انہیں تر و تازگی زندگی کا جو وعدہ فرما رہا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس تر و تازگی والی زندگی سے مراد کیا ہے۔ تفسیر رازی کے اندر امام فخر الدین رازی نے اس بات کو لکھا، تفسیر کبیر کے اندر علماء مفسرین نے اس بات کو لکھا، تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین السیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، ارے یہ کوئی عام امام نہیں، وہ امام سیوطی جن پہ اللہ کا اتنا کرم تھا، انہوں نے جاگتی آنکھوں سے 75 مرتبہ میرے آقا کا دیدار کیا تھا۔ آپ نے تفسیر در منصور میں اس بات کو لکھا، اللہ جو کلام پاک میں یہ بیان کر رہا ہے، اے میرے بندے نیکی والے کام کرنے ہیں، اے لوگوں تم نے دین کا کام کرنا ہے، ہم تر و تازگی والی زندگی عطا کریں گے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس زندگی سے مراد یہ ہے، ہم تمہیں عبادتوں کی مٹھاس عطا فرما دیں گے۔
آج کتنے لوگ سوال کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں ملتا، قرآن پڑھتے ہیں سکون نہیں ملتا، وجہ علماء نے یہ بیان کی ہمارے دل گناہ کر کر کے مثل سیاہ ہو چکے ہیں، سیاہی کی مانند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے دلوں پہ نبی علیہ السلام کے دین کا اثر نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم اپنے اسلاف کو یاد کریں، فاضل بریلوی سجدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی، آپ کو اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائیں، آپ عاشق رسول تھے، آپ نے پورا نعتیہ دیوان لکھا، ہمارے ثنا خاں موجود ہیں، انہیں پتہ ہے آپ کی کتاب کا نام ہے ذوق نعت، کیسا عشق تھا، کیسا ادب تھا، اللہ اکبر۔ آپ مکہ پاک میں حج بیت اللہ کے ارادے سے گئے، حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد مولانا حسن رضا خان برادر اعلیٰ حضرت مدینہ پاک کے سفر کا آغاز ہے، شہر محبت کی طرف کوچ ہے۔ اس وقت یہ ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، مدینہ پاک کے ایک صحرا کا ایک کانٹا آپ کے پاؤں میں لگ گیا، ایک کانٹا آپ کے پاؤں میں پیوست ہوا۔ آج ہمارے جسم پہ کوئی سوئی لگ جائے نا، جسم کو بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ عاشق رسول تھے، آپ ادب والے تھے، آپ اللہ کے نام کا ذکر کرنے والے تھے، آپ رسول اللہ کی سنتوں کا درس دینے والے تھے۔ جب ایک کانٹا وہ بھی مدینہ پاک کے صحرا کا آپ کے پاؤں میں پیوست ہوا، عشق نے کہا اے خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، فرماتے ہیں اے مدینہ شہر میں رہنے والے کانٹے تجھے میرے پاؤں سے کیا کام ہے، اے خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، اے میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، اگر لگنا ہے تو میرے دل کے اندر لگ، تیری نسبت آقا کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ سے ہے۔ یہ لوگ تھے جن کے دن بھی اللہ کی یاد میں گزرا کرتے تھے، جن کی راتیں بھی رب کی یاد میں گزرا کرتی تھی۔ دو واقعہ آپ تک پہنچانے ہیں، ایک صحابہ کرام کی محبت کا اور ایک جو موجودہ ماہ ہے جس کو نسبت بڑے 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ایک نصیحت۔ سب سے پہلے ہم ایک واقعہ سنتے ہیں اور ہمیں پتا چلے کہ یار ہمارے اسلاف کا اخلاق کیسا ہوتا تھا، صحابہ کرام کا الفت و محبت کا انداز کیسا ہوتا تھا۔ تفسیر روح البیان کے اندر شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس بات کو لکھا، اگر ہم سب کی توجہ ہوگی، محفل پاک کی آخری لمحات ہیں، آپ یقین فرمائیں یہ پوری محفل کا حاصل چیزیں ہیں، ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ تفسیر روح البیان کے اندر یہ جملے ہیں، اور ایک اور کتاب ہے جس کتاب کا نام فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ علالت کی عالم میں تھی، آپ کو بخار ہو گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پیغام پہنچا کہ مولا مشکل کشا بیمار ہیں۔ آپ نے کیا کیا، فوراً حضرت سیدنا عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی طرف پیغام بھجوایا، ہمارے بھائی علی بیمار ہیں، آؤ تینوں مل کے ان کی بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں۔ بیمار پرسی کرنا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، مریض کی عیادت کرنا، یہ میلاد کا مقصد کیا ہے کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میلاد کا مقصد انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا، یہ بٹکے ہوئے لوگ تھے، اخلاقیات کے گرے ہوئے لوگ تھے، آقا فرماتے ہیں رب نے مجھے اس لیے بھیجا ان کے اخلاق کو درست کیا جائے، انہیں رب کی بارگاہ میں جھکا دیا جائے۔ اور پھر دیکھیں جب پیغام پہنچا، تینوں صحابہ مولا مشکل کشا کے آستانے پہ حاضر ہو گئے، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چل کر اصول بنتے ہیں، علی کے گھرانے کی تم بات پوچھتے ہو، علی وہ ہے جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ مولا مشکل کشا کے آستانے پہ جلیل القدر صحابہ کرام جب جلوہ گر ہوئے،
ہمارے گھر کے اندر، آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان اچانک آ جائے، اپنی استطاعت کے مطابق کھانے کا، چائے کا، پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا کا بڑا دل خوش ہوا، جلیل القدر صحابہ میرے مہمان بنے۔ گھر کے اندر آپ تشریف لے گئے، معلومات لی کوئی کھانے پینے والی چیز گھر سے مل جائے۔ آپ کو یہ اطلاع ملی ایک سفید رنگ کا برتن ہے جس کے اندر شہد ماکھیوں، اور اس شہد کے اندر ایک کالے رنگ کا بال بھی چمک رہا تھا۔ دل کو تسکین ملی، وہ شہد والا پیالہ برتن اٹھایا، تینوں صحابہ کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ مہمان نوازی کی، مہمان نوازی کرنا بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، میزبان بننا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب جب صحابہ کرام نے دیکھا ہمارے بھائی علی نے ہمارے لیے شہد کا تحفہ پیش کیا، خدا کی قسم آپ تاریخ کے صفحات کو دیکھیں، حضرت صدیق اکبر نے اپنے مبارک لبوں کو کھولا، رحمت کے پھول جڑنے لگے۔ یہ کوئی عام صدیق اکبر نہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں جو افضل ترین ہستی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ صاحب نور الابصار نے لکھا، آقا فرماتے ہیں ما طلعت شمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر الصدیق، میرے بعد جو افضل ہستی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آپ نے جب دیکھا بڑا دل خوش ہوا، ہمارے بھائی نے ہماری مہمان نوازی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کمالا یلیک قبل المقالا، میرا دل کر رکھا ہے ہم شہد کھانے سے پہلے آقا کریم کے ذکر کی محفل کو سجائیں، حضور الاسلام کے نام کی بزم کا انعقاد کریں۔ سبحان اللہ۔ آج حضور الاسلام کے میلاد کی ذکر کی محفل ہے، ثنا خان موجود ہیں، دیگر عشاقان رسول موجود ہیں۔ میلاد شریف کے مقصد پہ ہم کچھ باتیں سیکھ رہے ہیں۔ کوئی بندہ دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے، علماء ماں باپ کی شان بیان کرتے ہیں، اصحال ثواب پہ بیانات ہوتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے چاروں صحابہ کی محفل ہے، آج موضوع سخن کیا ہوگا، آج عنوان کیا ہوگا، آج کس موضوع پہ گفتگو ہوگی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے موضوع کا بھی انتخاب فرمایا۔ فرمایا آج کا موضوع یہ سفید رنگ کا برتن، اس کے اندر شہد، اور شہد کے اندر جو کالا بال ہے نا، ان تین چیزوں پر ہم چاروں نے اپنی اپنی رائے قائم کرنی ہے، اپنے اپنے تاثرات دینے ہیں۔ اب سب سے پہلے باری بھی حضرت صدیق اکبر کی تھی، آپ نے کمال کے تاثرات بیان کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے الدین انور من التستی، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا، دین اسلام اس برتن سے زیادہ نور والا ہے۔ وذکر اللہ تعالی اخلا من الاسالی، اللہ کے نام کا جو ذکر ہے نا یہ بندے کو شہد سے زیادہ مٹھاس پیش کرتا ہے۔ آگے فرمایا والشریعۃ ادق من الشعر، رسول اللہ کی جو شریعت پاک ہے یہ بال سے بھی باریک تر ہے۔ آگے باری آگی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے الجنت انور من التستی، اللہ پاک نے نیک لوگوں کے لیے جو جنت کا تحفہ تیار کیا ہے نا یہ برتن سے زیادہ نور والا ہے، جنت جو ہے نا برتن سے زیادہ نورانی ہے۔ آگے فرمایا وَنَعِيمُهَا اخلا من الاسالی، جنت کی جو نعمتیں ہیں بندے کو شہد سے زیادہ مٹھاس پیش کرتی ہیں۔ آگے فرمایا وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور یاد رکھو پل صراط بال سے بھی باریک تر ہے۔ آگے باری آگی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں القرآن انور من التستی، رب کا کلام جو قرآن کریم ہے نا یہ اس برتن سے زیادہ نور والا ہے۔ وَتِلَاوَتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، رب کے کلام کی تلاوت بندے کو شہد سے زیادہ لذت پیش کرتی ہے۔ آگے فرمایا وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، قرآن کریم کی جو تفسیر ہے یہ بال سے بھی زیادہ باریک تر ہے۔ تین صحابہ تھے مہمان صحابہ، اب باری آ گئی اس صحابی رسول کی جنہیں میرے آقا کے دربار سے باب العلم کا لقب مل چکا تھا، مولا مشکل کشا۔ آپ نے خدا کی قسم دیکھے صحابہ کا پیار، کیسی الفت و محبت تھی۔ آپ نے کمال کی رائے قائم کی، کمال کے تاثرات بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ الضیوف ہم انور من التستی، میری تو یہ رائے ہے
میرے گھر میں آنے والے رسول اللہ کے جو یہ 3 مہمان ہیں نا، ان کے چہرے برتن سے زیادہ نور والے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا، آگے فرمایا وَكَلَامُكُمْ وَلِسَانُكُمْ اخلا من الاسالی، ان تینوں کی جو گفتگو ہے، ان تینوں کا جو کلام ہے، یہ بندے کو شہد سے زیادہ مٹھاس پیش کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَقَلْبُهُمْ اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، ان تینوں کے جو دل ہیں یہ بال سے بھی زیادہ باریک تر ہیں۔ علماء فرماتے ہیں دل ان لوگوں کے سخت ہوتے ہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس بات سے ہمیں سبق کیا ملا؟ ہمارے اندر بھی الفت و محبت ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی خوش اخلاقی ہونی چاہیے، اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر اگر ہم قرآن و سنت کا کام کریں گے، اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ یہ ماہ مبارک ربیع الثانی، جسے ربیع الاخر بھی کہتے ہیں، ربیع الغوث بھی کہتے ہیں، اس مہینے کو حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے بڑی نسبت حاصل ہے۔ اور حضور غوث پاک وہ شخصیت ہے جو فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اتنی شان والے بزرگ، آپ نے ہم جیسے غافل لوگوں کو بڑی نصیحتیں بھی فرمائی۔ آپ کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب، جس میں حضور غوث پاک کے 70 واعظ موجود ہیں۔ اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، یا جتنے گزر چکے ہیں، یا جو جتنے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، فرمایا لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ یقین کریں یہ آخری بات ہے، لوگوں کی 4 قسمیں۔ اب یہ 4 قسمیں سننے کے بعد ہر بندے نے اپنے ضمیر میں جھانکنا کہ میں کون سے نمبر پہ آتا ہوں، میں کس قسم کے اندر آتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی قسم کے لوگ اس دنیا کے اندر یہ ہیں جن کے پاس نہ تو زبان ہے نہ ہی دل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے پاس زبان بھی ہے، ہمارے پاس دل بھی ہے، حضور غوث پاک فرما رہے ہیں پہلی قسم کے لوگ نہ زبان ہے نہ ہی دل ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب وضاحت فرمائیں، فرمایا ان کی زبان غیبتوں پہ چلتی ہے، ان کے پاس زبان نہیں، جن کی زبان چگلیوں پہ چلتی ہے، جن کی زبان لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں میں تو اس کو زبان تصور ہی نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں زبان تو وہ ہے جس پہ اللہ کا ذکر آ جائے، جس پہ درود و سلام آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جن کے پاس دل بھی نہیں، مطلب یہ جن کے دلوں پہ شیطانی وسوسوں کا ڈیرا ہے، فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کی صحبت سے بچنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے تو گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ فرمایا یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا دوسری قسم کے لوگ پتہ ہے کون سے ہیں؟ جن کے پاس زبان تو موجود ہے مگر دل نہیں ہے۔ اس کی تعریف آپ نے وضاحت فرمائی، فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کو تو بڑی باتیں سناتے ہیں، لوگوں کو تو بڑی تبلیغ کرتے ہیں، مگر اپنا جو عمل ہے بالکل زیرو کی مقدار کے اندر ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں زبان کا استعمال کر رہے ہیں مگر دل عمل سے خالی ہے، یہ بے عمل لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں ایسے بندے کو بھی ہم نشین نہیں بنانا، ایسے لوگوں سے بھی تم نے دور رہنا ہے۔ فرماتے ہیں تیسری قسم کے لوگ پتہ کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس زبان تو نہیں ہے مگر دل موجود ہے۔ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں تو زبان کے ذریعے تبلیغ تو نہیں کر سکتے مگر ان کا دل اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کرو اور ان بزرگوں کے پاس جا کے اپنی زندگی کے لیے فیض حاصل کیا کرو۔ اور فرمایا چوتھی قسم کے اندر وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زبان بھی عطا فرمائی ہے، دل بھی عطا فرما دیا۔ فرمایا یہ اس امت کے علماء ہیں جو زبان کے ذریعے لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں اور خود ان کا اپنا عمل بھی ان باتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے انبیاء کے جان نشین ہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے نا، حضور فرماتے ہیں میری امت کے جو علماء ہیں قومی بنی اسرائیل کے انبیاء کے وارث ہیں۔ اب ہم یار اپنے اوپر غور کریں، 2-3 گھنٹوں سے ہم ماشاءاللہ اس محفل پاک میں حاضر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے، یار میری کتنی عمر ہو چکی ہے۔ اب میں بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، کچھ بالغ ہو چکے ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ بڑھاپے کی عمر میں ہیں، صرف تھوڑی دیر غور کرنا ہے آج تک میں نے حاصل کیا کیا ہے۔ یقین کریں دنیاوی لحاظ سے کسی ایم پی اے یا ایم این اے سے میرا آپ کا رابطہ قائم ہو جائے نا، بندہ کہتا ہے مجھے کسی کی پرواہ ہی کوئی نہیں، بھائی کوئی مسئلہ بنا تو فلاں بندہ میرا یار ہے، اگر جیل میں بھی چلا گیا تو مجھے وہاں سے نکلوا لے گا۔ کبھی یار ہم نے غور کیا
کہ میرا اور آپ کا نبی پاک سے ناتا کتنا جڑ چکا ہے، ہمارا نبی پاک سے کتنا تعلق ہے، اللہ کی ذات کے ہم کتنے قریب ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ تھے جن کے دن بھی اللہ کی یاد میں گزرا کرتے تھے، جن کی راتیں بھی سجدی اور قیام کی عالم میں گزرا کرتی تھی۔ اونا دا عشق سلامت مقبول اونا دیاں باتاں نے، کملی والے دی یاد اندر لنگ دیاں جنہ دیاں راتاں نے، نہ چھیڑ اے نہ چپ کیتی انو کولوں تی لنگ جا چپ کر کے، اے نہ دیاں وکھریاں ذاتاں نے، اے نہ دیاں وکھریاں باتاں نے، سرکار دی محفل تے آ کے بدلہ نے آن صلاح کیتی، چلو ہور اگیرے وسپویے تے ہنجواں دیاں برساتاں نے۔ آخر میں یہی پیغام دوں گا، سادات کرام بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے قرہ حضرات بھی موجود ہیں۔ یہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بالکل چند قدم کے فاصلے پہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا عظیم الشان ادارہ مدرسۃ المدینہ، جہاں پر 200 کے قریب طلباء کرام حافظ قرآن بن رہے ہیں، دین کا علم سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے قاری صاحبان موجود ہیں، قاری آزاد صاحب، قاری عمران صاحب، علی صاحب، بسچے صاحب، اویس صاحب، یہ وہ لوگ ہیں، آپ یقین فرمائیں صبح 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک رب کے قرآن کا درس دیتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی خدمت کا موقع ان کو ملا ہے، تو میں آپ سب کو یہ پیغام دوں گا، خود بھی یار دیندار بنیں، اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کروائیں۔ اگر آج میری آپ کی کفیت یا یہ تمنا ہے ہماری آنے والی نسلیں نبی پاک علیہ السلام کے عشق والی ہوں، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ انہیں دیندار بنانا پڑے گا، انہیں نبی علیہ السلام کے دین کا علم سکھانا پڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس بہ علما سخل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم دین کے راستے پہ چلنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی حافظ قرآن نہیں بنا، ابھی عالم دین نہیں بنا، ابھی ارادہ کیا یار دین پڑھوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اپنے مالک کریم سے صلح کروں، میرے آقا فرماتے ہیں دین پہ چلنے کی نیت کرتا ہے، اللہ سب سے پہلے تحفہ یہ دیتا ہے، اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، چند ایک اصلاحی جملے عرض کیے، اور مقصد میلاد کیا ہے؟ ہم حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، لائٹیں بھی لگاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ آقا آپ کے میلاد پہ گھر بھی سجا دیا، محلے کو سجا دیا، گاؤں کے دربار کو سجا دیا، مسجد کو سجا دیا۔ آئیں آج کی محفل میں نعرہ لگائیں، یا رسول اللہ آپ کے میلاد کی خوشی میں اپنے دل کو بھی سجاؤں گا، اپنے چہرے پہ آقا کریم کی سنت مطہرہ داڑھی کو، تھوڑی کے نیچے 4 انگل 1 مٹھی داڑھی رکھنا یہ شرعی طور پہ واجب ہے، جو نہیں رکھتا وہ گناہ گار ہے۔ یار آج کی محفل میں نیت کر لیں، یا رسول اللہ آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ جتنے بھی مہمان دور و نزدیک سے چل کر تشریف لائے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم عزت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی 1-2 شعر صلاۃ و سلام کا ہوگا، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ انشاءاللہ صلاۃ و سلام کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم قاری محمد عمران مظہر قادری صاحب، قاریاں سے تشریف لائے، تمام حضرات صلاۃ و سلام میں شامل ہو۔ اس کے بعد دعا ہوگی، کھانا سارے حضرات کھا کے جائیں، اس کے بغیر کوئی بھی نہ جائے۔ 8 منٹ اوپر ہوئے ہیں، اس کی معذرت۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میں اگرچہ ہوں کمینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے شاہ صاحب کے بلا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان۔ یا رب العالمین، آج دی محفل پاک جو حاضرین نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی، درود پاک پڑھیا، جو حاضرین نے پڑھیا، میں پڑھیا، میرے مالک جو حاضر نعمت توام ہے تیری پاک بارگاہ دے اندر پیش کرنے ہیں، اپنے فضل و کرم دے نال قبول فرما۔ تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ دی بارگاہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے ہیں، مالک قبول و منظور فرما۔ کریم آقا دے والدین کریمین طیبین طاہرین دی ارواح مقدسہ نو پیش کرنے ہیں، مالک قبول و منظور فرما۔ کریم آقا دے ازواج مطہرات، آپ دے خاندان دے تمام افراد، آپ دی تمام بیٹے تمام بیٹیاں، آپ دے تمام صحابہ اکرام صحابیات، تابعین تبع تابعین، عشرہ مبشرہ، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، تمام شہداء اسلام، حضرت آدم علیہ نبی نات لے کے آج تک مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی تو رخصت ہوئے، میرے مالک صاحب دروان پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ حاضرین دے نال حقدار امیدوار تلقدار جتنے بھی دوست احباب دنیا فانی تو رخصت ہو گئے، تمام دروان پیش کرنے مالک قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص اویس اج صاحب، انہاں دے خاندان دے وچوں انہاں دے دادا جان دادی جان نانا جان نانی جان اور دیگر جتنے بھی رشتہ دار، نانی جان حیات اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے، تمام دروان پیش کرنے مالک قبول و منظور فرما۔ میرے مولا تمام دیاں قبران نور علی نور بنا، میرے مالک انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، قبر حشر برزخ دیاں منظراں آسان عطا فرما، جنت الفردوس دے وچ جگہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ساڈا سب دا خاتمہ بالایمان فرما۔ میرے مولا ساڈی زندگی اسلام والی، موت ایمان والی، مردیاں کلمہ طیبہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان دے پڑھنا جاری و ساری عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، گردہ و تمرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کیجو قبول۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم وسلم۔